جو کچھ افضل کی حویلی میں ہوا تھا اس کا 2 آدمیوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا، لیکن شیر سنگھ کے ہاتھوں علاقے کے مشہور و معروف ڈاکو کا پٹنا اور ہری سنگھ کا جوتے کھانا گاؤں کے لوگوں کے لیے معمولی واقعات نہ تھے۔ ایسے حادثات کے بعد گاؤں کے لوگ بھگت رام کی دکان یا چودھری رحمت علی کی حویلی کے سامنے بڑ کے درخت کے نیچے جمع ہو کر تبصرے اور قیاس آرائیاں کیا کرتے تھے۔ کوئی درخت کے نیچے چبوترے پر اپنی چادر بچھا کر بیٹھ جاتا اور کوئی اپنی چارپائی اٹھا لاتا۔ سردیوں کے دنوں میں ایسی محفلیں سائیں اللہ رکھا کے تکیے میں منعقد ہوتیں۔ گاؤں کی ہر محفل اسماعیل کے بغیر نامکمل سمجھی جاتی۔ اگر وہ خاموش ہو جاتا تو لوگ سمجھتے کہ اسے کوئی نئی تدبیر سوجھ رہی ہے، اور جب وہ اچانک گردن اٹھا کر کسی کی طرف دیکھ کر مسکراتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ اب کسی کی شامت آنے والی ہے۔ ادھر اس کی زبان ہلتی، ادھر لوگوں کے قہقہے بلند ہونے لگتے۔ لچمن سنگھ کو ذرا اونچا سنائی دیتا تھا۔ وہ عام طور پر اس کے قریب بیٹھتا، لیکن اس کے باوجود جب کبھی اسماعیل کی آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچتی تو وہ بھی قہقہہ لگانے میں دریغ نہ کرتا۔ جب لوگ خاموش ہو جاتے تو وہ کسی سے سرگوشی کے انداز میں کہتا، کیا کہا اسماعیل نے؟ لوگ اسے بلند آواز میں سمجھاتے اور اسے دوسرا قہقہہ لگانا پڑتا۔ اسماعیل گاؤں کے لیے ایک دائمی مسکراہٹ اور ایک مسلسل قہقہہ تھا، لیکن چودھری رمضان اس سے بے حد نالاں تھے۔ جب اسماعیل کو کوئی بات نہ سوچتی تو اس کی توجہ چودھری رمضان پر مبذول ہو جاتی۔ وہ ایسے موقعوں پر انتہائی دانش مندی سے کام لیتا، لیکن اس کے منہ سے جو بھی بات نکلتی اسماعیل اسے اہل محفل کے قہقہوں کا موضوع بنا دیتا۔ بارہا چودھری رمضان نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ اسماعیل کے قریب نہیں بیٹھے گا، لیکن لوگوں کے قہقہے اس کے لیے صبر آزما ثابت ہوتے اور اسے اپنے ارادوں کے خلاف گھر سے نکل کر محفل میں شریک ہونا پڑتا۔ کبھی کبھی وہ گھر میں بیٹھ کر حقے سے دل بہلانے کی کوشش کرتا، لیکن لوگ اپنی محفل میں اس کی کمی محسوس کرتے اور کوئی نہ کوئی اسے بلانے کے لیے آ جاتا۔ آج اگر بارش کا ڈر نہ ہوتا تو گاؤں کے بڑے بوڑھے یقیناً بڑ کے بڑے درخت کے نیچے جمع ہو جاتے، اور اسماعیل اپنے مخصوص انداز میں یہ معمہ حل کرتا کہ شیر سنگھ نے ہری سنگھ کے سر پر 20 جوتے کیوں مارے۔ رمضان اور کاکو کسی نہ کسی بہانے ہری سنگھ کو اٹھا کر محفل میں لے آتے، لیکن بارش جو صبح کے وقت قدرے کم ہو گئی تھی اب پھر زوروں پر تھی۔ گاؤں کے ایک جوہڑ کا پانی بڑ کے درخت کے نیچے مٹی کے چبوترے تک اور دوسرے جوہڑ کا پانی عیسائیوں کے گھروں تک پہنچ چکا تھا۔ چودھری رمضان کا صحن پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی حویلی کی ایک دیوار گر گئی اور اس کا ایک بھینسا نیچے دب گیا، اور وہ چلا رہا تھا کہ لچمن سنگھ اور اس کے ساتھی دیوار کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا گئے ہیں۔ لوگوں کو اپنے گھروں اور کھیتوں کی فکر تھی، اس لیے وہ سب کسی جگہ جمع ہو کر تازہ واقعات پر اسماعیل کا تبصرہ نہ سن سکے۔ صرف 8-10 مویشیوں والی حویلی کے برآمدے میں اسماعیل کے گرد جمع ہو کر گپے ہانک رہے تھے۔ بارش کی رفتار کے ساتھ سیلاب کا خطرہ بڑھ رہا تھا۔ اسماعیل حسب معمول قہقہے لگا رہا تھا۔ آج اس کے ساتھ افضل بھی ہنس رہا تھا، لیکن اس کی ہنسی کی وجہ کچھ اور تھی۔ چودھری رحمت علی سر پر چھتری تانے گھر کی ڈیوڑھی سے نکل کر برآمدے میں داخل ہوا اور بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر سیلاب کے پانی نے کھیتوں کا رخ کر لیا تو مکئی اور ماش کی فصل تباہ ہو جائے گی۔ جاؤ دیکھو کوئی نالے کا بند ہی نہ توڑ دے۔ غلام حیدر نے کہا، میں ابھی چکر لگا کر آیا ہوں۔ چودھری رمضان شور مچاتا ہوا حویلی میں داخل ہوا۔ صحن میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ کیچڑ اور پانی میں لت پت ہو گیا۔ اسماعیل نے قہقہہ لگایا اور باقی سب نے اس کی تقلید کی۔ چودھری رحمت علی نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، بہت بے شرم ہو تمہیں بڑوں کا ذرا بھی لحاظ نہیں۔ چودھری رمضان نے اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، چودھری جی یہ یہاں بیٹھے دانت نکال رہے ہیں، اور اندر سنگھ اپنے محلے کے سارے آدمیوں کو لے کر نالے کا بند توڑنے جا رہا ہے۔ میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ دوسرے گاؤں کے 6-7 بدماش بھی ہیں۔ چودھری جی اگر انہیں نہ روکا گیا تو آپ کے ساتھ میری فصل بھی برباد ہو جائے گی۔ رحمت علی نے کہا، اچھا اندر سنگھ شرارت سے باز نہیں آتا۔ پچھلے سال انہوں نے اپنی زمین کی حفاظت کے لیے بند نہیں لگایا تھا، اب پانی آ گیا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری فصل بھی برباد ہو جائے۔ رمضان نے کہا، ان کا خیال ہے کہ اگر آپ کا بند توڑ دیا جائے تو ان کے کھیتوں کی طرف نالے کے پانی کا زور کم ہو جائے گا۔ آج گاؤں کے تمام سکھ اس کے ساتھ ہیں اور وہ سب شراب سے بدمست ہو کر گئے ہیں۔ ان کے پاس لاٹھیاں اور برچھیاں ہیں اور شاید پستول بھی ہو۔ ہم نے کئی بار ان کی بہادری دیکھی ہے۔ غلام حیدر جاؤ نور محمد اور علی محمد کو خبر کر دو، اور اسماعیل تم باقی آدمیوں کو بلا لاؤ۔ نور محمد اور علی محمد چودھری رحمت علی کے چھوٹے بھائی تھے۔ ان کی حویلیاں اور رہائشی مکانات گاؤں سے باہر تھے۔ نور محمد کے 5 اور علی محمد کے 3 بیٹے تھے۔ آن کی آن میں رحمت علی کی حویلی کے اندر 25 آدمی جمع ہو گئے۔
چودھری رمضان ایسے معاملات میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا کرتا تھا، لیکن اندر سنگھ کے محلے سے آنے والے چند اور آدمیوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ آج اندر سنگھ کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔